جب پہلی دفعہ مدینہ شریف کا بلاوا آیا، واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ہوا یوں کہ میرے کچھ دوست تھے، وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے جا رہے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ ہم پاسپورٹ بنوانے جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ میں نے کہا چلو جی، میں بھی چلتا ہوں۔ پاسپورٹ پہلے وہ مینول بنتے تھے، بس تصویر لگائی، ٹھپا چھپا لگا کے ہوتے دیتے تھے، بڑا ایزی تھا۔ یہ 94 کی بات ہے، اس وقت میں جاب کرتا تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد پاسپورٹ بن کے آیا، تو میرے دوست کو میں نے کہا کہ یار تم جاؤ گے تو میرا بھی اٹھا لینا۔ کچھ عرصے بعد اس کی کال آئی، کہنے لگا کہ تمہارا ویزا لگ گیا ہے، مبارک ہو، مدینہ شریف کا، تو تیاری کرو۔ پہلے ہم بغداد شریف جائیں گے اور پھر وہاں سے ہم مدینہ شریف جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہے، پورا مہینہ وہیں گزاریں گے، اور 30,000 روپے کا خرچہ ہے۔ کتنا؟ انتظام کرو۔ اب میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، اس مد میں کوئی میں نے جمع کیا ہوا۔ میں جب آفس پہنچا، بیٹھا ہوا ہوں شاہ صاحب، کبھی رو رہا ہوں کبھی ہنس رہا ہوں۔ اب وہ جو میرے کلیگ تھے وہ آئے، کوئی دیکھ کے جا رہا ہے، کوئی یہاں سے دیکھے، کبھی یہ رو رہا ہے بیٹھ کے، کبھی ہنس رہا ہے خود ہی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ سارے جمع ہو کر آ گئے، کہنے لگے خیریت تو ہے آج میاں، کبھی رو رہے ہو کبھی ہنس رہے ہو۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک خوشی کی خبر ہے اور ایک ذرا سی افسردہ کرنے والی خبر ہے۔ کہنے لگے پہلے خوشی والی خبر بتاؤ۔ میں نے کہا خوشی کی خبر یہ ہے کہ مدینے کا بلاوا آ گیا ہے۔ کہنے لگے پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ میں نے کہا پریشانی یہ ہے کہ جانے کا اسباب نہیں ہے، بس۔ میں نے کہا، کہنے لگے کہ بلاوا آیا ہے تو انتظام بھی وہی کریں گے۔ میں نے کہا پھر بھی انہوں نے مجھے ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ اس تاریخ تک پیسے پہنچاؤ، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ خیر وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا پھر وہ سارے آ گئے، کہنے لگے کہ تسلیم بھائی، ہم لوگوں نے ایک کمیٹی ڈالی ہے 1000 روپے کی ماہانہ پہ، تو ہم تو سوچ رہے تھے پہلی کمیٹی ہم میں سے کوئی لے گا، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلی کمیٹی 20,000 روپے کی آپ کو دیتے ہیں۔ نہیں ہزار کے سفر پاس انہیں بھی کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اب 20,000 روپے ہو گئے، میں نے 20,000 انہوں نے 2-3 دن میں مجھے دیے، میں خوشی خوشی لے جا کے میرے کارواں کو میں نے پیش کیے۔ میں نے کہا سائیں یہ 20,000، کہتا ہے باقی 10,000۔ میں نے کہا وہ تو نہیں ہے، کہنے وہ بھی انتظام ہوگا، بس جیسے ہو جائے مجھے پہنچا دینا۔ چلو کچھ آسرا تو ہوا جانے کا۔ اب دل مطمئن ہو گیا، اب تیاری شروع کیا کرنی، خوشی میں نیند نہ آئے، مطلب بس رات کو بھی وہی سپنے وہی چیزیں کہ بس جا رہے ہیں۔ جس دن روانگی تھی تو وہاں میرے دوست یار آئے، سارے جمع ہو گئے، سب کو پتہ چل گیا بھائی۔ ان دنوں تو مطلب مدینہ شریف یا حج پہ جانا مطلب اس طرح تو قافلے نہیں بنتے تھے کہ جیسے اب ماشاءاللہ ہر کم لوگ جاتے تھے۔ تو وہ ہوا یوں، جب میں جانے لگا، چونکہ پہلے بغداد شریف جانا تھا تو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، احرام پہنا ہوا نہیں تھا، تو میرے ایک دوست نے میری جیب میں کچھ ڈال دیا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے کچھ نہیں بس خیر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایئرپورٹ پہنچے تو میرے ایک بھائی صاحب ہیں، انہوں نے میری دوسری جیب میں کچھ ڈالا۔ میں نے کہا کیا ہے یہ؟ کہنے کچھ نہیں بس ٹھیک ہے۔ اب میں جب اندر گیا ایئرپورٹ کے، امیگریشن کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہوا، میں جا کے بیٹھا، تو میں نے جا کے جب سارے کام سے فارغ ہوا، میں نے کہا جیب میں دیکھوں تو صحیح کیا ہے۔ ادھر ہاتھ ڈالا تو یہاں سے 5,000 روپے نکلے، اور ادھر ہاتھ ڈالا تو یہاں سے 5,000 روپے نکلے۔ 20 پہلے مل چکے تھے، 5 اور 5 30 پورے میں نے اٹھائے، خوشی خوشی۔ میرے کارواں بھی اندر تھا، میں نے کہا یہ لیجئے جی، ہو گئے۔ کہنے لگے میں نے کہا تھا نا ہو جائیں گے، تم خامخواہ پریشان ہو رہے تھے۔ اب ہم چل پڑے، 10 دن ہم بغداد شریف میں رہے، اور پھر اس کے بعد مکہ المکرمہ، پھر مدینہ المنورہ میں پہنچے۔ ماشاءاللہ بڑا رمضان کا مہینہ، سحری افطار، شب و روز گزر رہے ہیں، پہلی حاضری تھی بس۔ اب آخری 2 دن رہ گئے قافلے کو واپس آنے کے لیے۔ ہوٹل میں نا سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، یعنی سارے گدے بچھا کے۔ پہلے تو وہ ایسے ہوٹل میں بس وہ
سب ایک کمرے میں تقریباً 10 افراد 15 افراد، بڑے بڑے کمرے جیسے یہ، سب نے گدے ڈالے بس لیٹ گئے. اس طرح قافلے وہاں جا کے ٹھہرا کرتے تھے. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ کوئی وہاں سے تھیلا بھر کے لا رہا ہے شاپنگ کر کے، کوئی کھجوریں لے کر آ رہا ہے، کوئی تسبیحاں لے کر آ رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، اور سب جو ہے وہ پیکنگ کر رہے ہوتے تھے. اور میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ بھئی مجھے بتا رہے ہو تسلیم بھائی آج ہم نے یہ خریداری کی، آج ہم نے یہ میں نے کہا ماشاءاللہ جی. میں سوچ رہا ہوں کہ یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی خریداری کروں، چلو کوئی بات نہیں، یہاں آ گئے یہ کم ہے کیا. لیکن کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار گھر والوں کے لیے کوئی کھجور پانی کوئی تسبیح لے کر ہی جائے. بندہ آیا ہے تو کوئی کھجور بھی مل جائیں، چیزیں بھی مل جائیں. تو میں فجر کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہوں، نماز پڑھ کے میں اپنے معاملات سے فارغ ہوا تو دعا مانگ رہا تھا. آنکھیں بند تھیں، دعا مانگ رہا ہوں. جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا میرے ایک دوست وہاں بیٹھے ہوئے میرے سامنے، اور مجھے ٹکٹکی باندھ کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب دعا ختم کرے تو میں اس سے سلام دعا کروں. میں دعا کروں، میں ارے ماشاء اللہ حاجی صاحب کیا حال ہیں. کہا ارے تسلیم بھائی آپ کب آئے؟ میں نے کہا بس کرم ہو گیا جی، میں بھی آ گیا یہاں پہ. اچھا، بات چیت ہوئی. اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو انہوں نے میری جیب میں کچھ ڈالا. میں نے کہا سائیں کیا ہے؟ کہنا نہیں کچھ بس آپ. ارے نہیں، ارے رکھ. خیر وہ چلے گئے. میں جب فارغ ہوا باہر نکلا مسجد سے، حرم سے باہر آیا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں 200 ریال تھے. کتنے؟ 200. میں نے گنبد کی طرف دیکھا اور میں نے کہا واہ واہ سونا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. جا کے خریداری کی، تسبیح بھی خریدی تو کھجور بھی لی تو ساری چیزیں. میں بھی تھیلا بھر کے اپنے کمرے میں لے آیا کہ بھائی شاپنگ ہو گئی ہماری بھی. اب اس سے آگے کی بات سنیں. شاپنگ بھی ہو گئی، بغداد شریف بھی، مدینہ شریف کا سفر بھی ہو گیا، سب چیزیں ہو گئی. اور مدینہ کی جدائی اپنی جگہ کے قافلہ جو ہے، جب ہم واپس ایئرپورٹ میں آ گئے، سارے معاملات سے فری ہو گئے تو میر کارواں نے کہا کہ بھائی سارا حساب کتاب کرنے کے بعد فی کس پر پرسن 2700 روپے جو ہے وہ بچے ہیں. تو جو لینا چاہتا ہے وہ لے لے، اور جو نہیں لینا چاہتا تو کسی بھی کار خیر میں ہم اس کو استعمال کر لیں گے. میں نے کہا بھائی مجھ سے زیادہ مستحق کون ہوگا، میرے پیسے مجھے دے دو. انہوں نے 2700 روپے مجھے دیے. آپ یقین کریں کہ جب میں چلا تھا میرے پاس بلاوا آیا تو 1 روپیہ نہیں تھا. میں جب مدینہ شریف سے واپس آیا تو میری جیب میں پیسے بھی تھے، خریداری بھی کی، سارا سفر بھی. اور اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. بن مانگے ملا اور اتنا ملا کہ دامن میں ہمارے سمایا. بس حضور سے سچی محبت رکھیں، وہ اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے. بے شک فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل